ہلو، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے تو جواب دیا نا۔ پھر بھی میں کنفرم کر رہا تھا کہ کوئی ایشو نہ ہو نا۔ اور جواب سنائیں، آیا یا نہیں کیا آیا آپ حال کو چال میرے ہے؟ سلام کا؟ آ گیا ہے، میں نے آپ کو سوال سلام کیا، پھر آپ نے جواب دیا۔ ہاں تو اس کا مطلب آواز آ رہی تھی تو میں نے جواب دیا نا۔ تھوڑی عقل کا پھر بھی میں بندہ نے کنفرم، استعمال کرتا ہے کہ نہیں؟ ہاں یہ بات تو آپ نے ٹھیک کی۔ سوری، میں بھول گیا تھا۔ اچھا اچھا، کوئی نا۔ اصل میں نے سائڈ پہ رکھی تھی نا، تو میں بھول گیا ہاں تھا یار، تو ابھی آپ نے یاد دلایا، میں نے اٹھا لیا، اب استعمال کروں گا۔ جی اور کیا چل گڈ۔ رہا تھا آج؟ کیا چل رہا تھا؟ جو روز چلتا ہے وہی چل رہا تھا۔ ہوں، تبلیغ ہو رہی تھی، تبلیغ، نہیں دعویٰ۔ سیکھ رہی ہوں۔ نہیں آپ لوگ دیکھیں نا، آپ لوگ تبلیغوں کے چکروں میں ہیں۔ ہمارے پاس یہ کام نہیں، ہم سیکھ رہے ہیں اچھا، اللہ کی کتاب کو دعویٰ سیکھا جاتا نہیں یار، دعوے نہیں۔ یہ دیکھیں نا، یہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے تو میں نے آپ کو بتایا میں سیکھ رہی ہوں۔ اب دعوے شاوے تو آپ یار لوگ آپ کرتے ہیں، دعوے آپ لوگ کرتے ہیں۔ ایکسپلینیشن کر رہی ہو نا، بیان کر رہی تھی، اب ٹھیک ہے۔ میں خود کو بیان کر رہی ہوں، ہاں جو بھی کر رہی تھی بیان کر رہی تھی۔ ہاں خود کو سکھا رہی ہوں۔ وہ بیان، بیان یعنی ہاں لیکچر۔ بول کے خود کو سکھا رہی ہوں۔ اچھا اچھا اچھا، ہاں صحیح صحیح صحیح۔ میں تو سوال نہیں کرتا آپ سے، کیونکہ مجھے پتا ہے آپ پھر ہائپر ہو جاتی ہو، پھر یہ نامہ میں وہ کلیش پڑ جاتا ہے، اور پھر جناب اختلافات پیدا ہوتے ہیں، آپ غصہ ہو جاتی ہو، پھر بی پی کی گولی کھا کے سوتی ہو، تو میں نے اس لیے ایسے اب سوالات کرنا بند کر دیے۔ گڈ فار یو، جو مرضی نہ سوچ دیکھیں نا۔ آپ ہر فور یو۔ انسان کی اپنی سن لو نا، سنو اب بات سنو، جب بات کی ہے تو سنو۔ دیکھو اچھا مجھے کیا ایک منٹ، پتا، ایک منٹ، سن میری لو بات سنو سنو، میری سنو بات سنو سنو پہلے، ایک سنو میری بات سن لو۔ نہیں نہیں میں ایک آپ کی سیکنڈ رکو۔ سنوں گا، مگر ایک اور میری بات بھائی سن لو، سن لو بات نا، نہیں سنانے سے ابھی آپ پہلے۔ نے ایک بات کی، مجھے یار بات ایک کرنے منٹ، دو، دیکھو چھوٹی بات بات کرنے دو۔ کرنا، میں چھوٹی جواب، بات ہاں کرنا، کوئی ٹھیک لیکچر ہے نہ بات دینا، سنو۔ چھوٹی بات۔ دیکھو ابھی جو مجھے باتیں کر رہے ہو، اتنی ساری باتیں کر رہے ہو، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو، یہاں پہ آ کے دیکھ رہے ہو؟ کون؟ نہیں دیکھ رہے نا، بس یہ گمان کر رہے ہو، یہ آپ کے گمان ہے۔ تو ہر انسان جو گمان کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کے بارے میں قرآن پاک جو آیتیں بتاتا ہے نا، جو قرآن میں لکھا ہے وہی ہو آپ بس۔ اب آگے بات کرو، اب یار بولو کیا بولو۔ میں نے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں تو کی۔ میں نے کیا بولا؟ میں نے تو صرف کیا ہو بتایا، گیا؟ میں نے اللہ کی آیت کا بتایا ہے۔ کیا مسئلہ ہو گیا آپ کو اللہ کی اچھا، آیت اب کو بندہ سن کے؟ اب سنو بندہ سنو، مذاق میں بھی بات نہیں کر بندہ سکتا؟ اللہ کی آیت کے بارے میں بھی نہ بتائے۔ اچھا اب بندہ آپ اللہ سے کی آیت کا بھی مذاق نہ میں بھی، بتائے کہ اللہ کی آیت میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ بھی نہ بولے۔ اب اس پہ بھی پابندی لگ گئی ہے۔ اچھا یعنی آپ آپ کس نے سے تو بات گمان کریں کیا گے؟ تو میں نے آپ کے بارے میں بتا دیا کہ قرآن کی آیت کیا کہتی ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ برداشت میں کریں۔ نے کیا کیا بتاؤ؟ میں میں نے نے تو کیا کچھ بھی نہیں گمان کیا؟ کیا کیا یار مذاق کر رہا تھا یار۔ مذاق کر رہے تھے، میں نے بھی مذاق کر لیا۔ آپ مذاق کر سکتے، میں نہیں کر سکتی؟ آپ نے تو فتویٰ دیا ہے بھائی، نہیں اچھا نہیں نہیں نہیں۔ اب دیکھیں نا، آپ کو میری بات فتویٰ لگ رہی ہے، اپنی بات مذاق لگ رہی ہے۔ تو اگر دیکھیں نا، جب آپ نے بولا کہ میں مذاق کر رہا ہوں تو ٹھیک ہے، جب میں نے بولا میں مذاق کر رہی ہوں تو غلط ہے۔ یہ تو آپ میرے بارے میں گمان نہیں کری آپ جا رہے ہیں، سن لیں نا، میرے بارے میں گمان کر کر کے آپ اپنی طرف سے خود ہی بول رہے ہیں، تو اٹس اوکے، میں نے آپ کیا کو بولا گمان نا۔ کیا میں نے؟ چھوڑیں، ہم آگے بات کریں، کوئی کیا کام کی گمان بات ہے؟ کیا میں نے؟ ٹائم ہے کوئی بات کرنی ہے یا ایسے فضول میں بحث کرنے آئے ہو؟ یار میں نے کوئی گمان کیا آپ سے؟ او میں نے کوئی بھیا گمان میں نے کیا آپ سے؟ پوچھا کوئی بات کام کی کرنی ہے یا ایسے ہی بحث کرنے آئے ہو؟ آپ تو میرا دل توڑ رہی ہو۔ ہوں، جب کام کی بات کرنی ہوگی پھر جواب دوں گی۔ یہ اس سے بڑے کام کی بات کیا ہے؟ کیا آپ بس میرا پھر دل بولتے توڑ رہو۔ رہی ہو؟ میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں کہا، میں اتنے پیار سے بات کر رہا تھا اور آپ جناب میرے پہ فتوے لگا رہی ہے۔ اچھا یار ایک بات آپ سے پوچھنی تھی، سیریس۔ ہلو یار، میرے سے نا کسی نے، ایک بندے نے سوال کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، نان مسلم ہے۔ اس نے مجھے کہا ہے کہ یہ جو بسم اللہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ بنتا ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو
اس میں جو ہے یہ اگر اللہ بولتا تو کہتا الفاظ کچھ اور ہوتے، یعنی متکلم ہوتا، وہ ایز اے فرسٹ پرسن آیت ہوتی، مگر اس میں کلام کیا جا رہا ہے اللہ سے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ والی آیت کیسے کلام الہی ہے، تو مجھے اس کا تھوڑا سا آپ بتاؤ گی؟ ہاں میں بتاتی ہوں، 1 منٹ رکو ذرا بتاتی ہوں. میرا ایک کٹ آ گیا، 1 منٹ میں اس کو ریسیو کر لوں، پھر میں 1 منٹ تک بتاتی ہوں. 1 منٹ کیا ہولڈ ہے؟ رکو. ایک کٹ آ گیا یار، میں اس کو ذرا ریسیو، تو میں 1 منٹ میں تو وہ بتاتی ہوں. 1 کھانے منٹ پینے ہولڈ کی رکو. چیز ہے۔ 1 منٹ. ہیلو، گڈ مارننگ. اوکے اوکے، گڈ ایوننگ۔ تو بے وفا اور ستم کرو، میں کس مت جادہ پیماں کس تجمل سے، تماشائی شفاف درس ہیں صدموں کے زندان، زباں ہے زندگی ایمان محکم سے تنگیوں میں کہ امانے سے بھی۔ ہیلو، السلام ہاں علیکم۔ اوکے، السلام علیکم. اب میں فری ہو گئی ہوں. اچھا میں وعلیکم۔ بتاتی ہوں یہاں پہ، دیکھیں میری بات سنیں. یہ جو بسم اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی نام کی پہچان کے ساتھ. اب ہم لوگ جو ہیں، ہم اللہ کے بندے، تو ہمیں اللہ کے نام کی پہچان کرنی ہے کہ کہاں پہ اس کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ. یہ شروع نہیں لکھا ہوا، یہ جو ہمیں بتایا گیا تھا نا کہ بسم اللہ کا مطلب ہوتا ہے شروع، اللہ کے نام سے شروع نہیں ہے. یہاں پہ لکھا ہے کہ جاؤ اور جا کے اللہ کے نام کی پہچان کرو. یعنی جیسے آپ میرے پاس آئے ہو یار تو آپ کے ایک اندر میری بات سن لو، ایک میری بات سن لو یار، کیا مسئلہ ہے؟ جب بھی میں بات کرنے آتا ہوں مجھے کال آ جاتی ہے اور کام آ جاتا ہے کوئی نہ کوئی۔ کوئی بات نہیں، اچھا. اسماعیل آپ کوئی بات بولنے والے تھے؟ اگر آپ نے پہلے بولنی ہے تو آپ بول لیں، پھر میں میں بات تھوڑی کرتی دیر تک ہوں. آتا ہوں۔ ٹھیک ہے اسماعیل، آپ نے کوئی بات بولنی تھی، اوکے، ابھی آپ بولنے لگے تھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آ گیا نہیں ہے کوئی بات نہیں، اچھا آپ کریں۔ اوکے. تو آپ کال، چلو ٹھیک ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن جو آپ نے کوشچن کیا تھا اس کا یہی جواب ہے، اگر آپ لینا چاہیں. 2-3 چیزیں ہیں اس کے اندر. جیسے بسم کا مطلب ہوتا ہے، بے کے نیچے زیر آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کے ساتھ، کسی چیز کے ساتھ. اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، اللہ کے نام کی پہچان کے ساتھ. اب اس کی پہچان کرنی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی دنیا کا کوئی بھی انسان آپ کے پاس آتا ہے، وہ کس حالت میں آتا ہے، کس اس میں آتا ہے آپ کے سامنے. تو وہ کبھی وہ رحمان بن کے آئے گا، کبھی وہ کس صورت میں آئے گا، کبھی آپ کے سامنے جب بھی آئے گا تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو بھیجے گا. اور دنیا کا کوئی بھی انسان آپ کے سامنے آتا ہے تو وہ آپ کو اللہ کی کوئی پہچان دینے کے لیے آ رہا ہے کہ اللہ ایسا ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ غضب بھی ڈھاتا ہے، اللہ یہ بھی کرتا ہے، اللہ وہ بھی کرتا ہے. تو وہ جو غضب ڈھا رہا ہوتا ہے، وہ اس کا مطلب ہم لوگ اللہ کے حکموں کے اوپر پورے نہیں اترے، اس وجہ سے وہ ہمارے اوپر غضب ڈھا رہا ہے، یا ہمیں گمراہ کر رہا ہے. وہ اس لیے گمراہی کی طرف گمراہ اس لیے ہو رہے ہیں ہم، کیونکہ ہم اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کر رہے. جو اللہ کے احکامات ہیں، ان احکامات کو دیکھنا پڑے گا کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا خاص احکامات دیے ہیں، کہ تمہارے پاس جب مشکل وقت آئے تو اس وقت کیا کرنا ہے، جب آسانی ہو تو تب کیا کرنا ہے، جب یہ ہو تو کیا کرنا ہے. تو آپ اپنے آپ کو دیکھو گے، اپنی چیزوں کو دیکھو گے، تو تب آپ کو چیزوں کی سمجھ آئے گی کہ اس کا کیا. No, these cars gonna be full. You use these cars, please. تو یہاں پر جو لکھا ہوا ہے نا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کس طرح سے وہ کرتا ہے، ہم لوگوں کو گائیڈ کیسے کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو یہ اس میں لکھا ہوا. اور انہوں نے ہمیں کیا بتایا کہ بسم کا مطلب انہوں نے بتایا شروع اللہ کے نام کے ساتھ. یعنی بندہ جو ہے وہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے نام کی پہچان کرو. جیسے دنیا کا کوئی انسان میرے پاس آتا ہے، وہ ماں بن کے آتا ہے. وہ کوئی انسان میرے پاس، میری ماں آتی ہے، ماں بن کے آتی ہے، یا میری بات مجھے کچھ دینے کے لیے آتی ہے، تو مجھے اس کی پہچان کرنی ہے کہ وہ شر لے کے آئی ہے میرے لیے،
یا میرے لیے اچھائی لے کے آئی یا برائی لے کے آئی. جب مجھے ان کی پہچان ہو جائے گی کہ کون سا انسان میرے پاس کیا لے کے آیا ہے، کیا دینے آیا ہے، کیا لینے آیا، تو پھر میں اس کو قبول کروں گی. جس کو قبول کرنا ہوگا اس کو میں قبول کروں گی، اور جو مجھے تکلیف دینے کے لیے آئے گا تو اس کو میں نے کیسے اس سے اپنا پیچھا کیسے چھڑانا ہے، یا میں نے کیسے اپنے آپ کو باہر نکال کے لے کے جانا ہے، تو یہ اس کی بات ہے. تو انہوں نے ہمیں کیا بولا کہ 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 انہوں نے ہمیں کوئی اور باتیں بتائی کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ہر چیز کی شروعات جو ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں سے شروعات ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں پہ اینڈ ہوتا ہے. اب نام لینے سے کہ میں اللہ کا نام لیتا ہوں، اب دیکھیں کوئی انسان کہہ رہا ہے کہ میں تیرے سامنے اللہ کا نام لے رہا ہوں، تو نکل جائے یہاں. وہ کہ آ جاؤ، تجھے اللہ کا نام لیا، تجھے میں 2 تھپڑ ماروں گا، میں اللہ کو ہی نہیں مانتا، تو میرا کیا فائدہ، میں کیا کروں، تمہارے اللہ کا نام لینے نہ لینے سے کیا فرق پڑے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا نام لو یا نہ لو، اپنی عقل کا استعمال کرو ہر جگہ پہ جا کے، تو آپ کو چیزوں کی سمجھ آ جائے گی. عقل کا استعمال نہیں کرو گے تو ہزاروں دفعہ اللہ کا نام کا لے کے شروعات کرتے رہو، کوئی فرق ہی نہیں پڑنے والا جب تک عقل کا استعمال نہیں کرو گے. یہ اس کا مطلب تھا جو ان کو سمجھ نہیں آیا. آئی ہوپ کہ بات اس کو، وہ تو چلا گیا جو پوچھ رہا تھا، کیونکہ اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے، بھاگ جاتا ہے یا اس کی کال آ جاتی ہے، جو بھی ہے جو وہ بتا رہا ہے. ہم نا بس 10-15 منٹ تک دوبارہ سے ہم اپنی آیتوں کو پڑھنا شروع کرتے ہیں. بس میں سن رہی ہوں، لیکن میں بول نہیں سکتی، بول بھی سکتی ہوں لیکن یہ ہے کہ تھوڑا ساتھ میں کام کر رہی ہوں تو بات کرتی رہتی ہوں بیچ بیچ میں. کہ آپ کو بات کرنی ہے اس میں؟ مجھے لگتا ہے آپ بھی بزی ہو. میں تو صرف سن سک رہا ہوں، بول نہیں سک رہا ہوں. ہاں میں بھی یہی حال سیم بتا سیم ہوں وہی ہے. اچھا کام کر رہے ہو آپ؟ ہاں، کیا بول رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا، تو اللہ کی طرف سے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو ہی نہیں سکتی ہے. وہ کہہ رہا تھا اچھا کہ اللہ اچھا جو ہے وہ آپ کو کہہ ہی نہیں سکتا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن دیکھو بسم کا مطلب ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے بتایا ہے کہ شروع اللہ، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ شروع اللہ کے نام کے ساتھ. اللہ خود ہی بتا رہا ہے کہ کوئی دوسرا اللہ ہے، اس کے نام کے ساتھ شروع کرو. سمجھ لو، وہ یہ بتا رہا تھا. بات تو اس کی ایک طرح سے ٹھیک بھی تھی کہ وہ جو ہمیں بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ تم نے جو شروعات کرنی ہے وہ کس طرح سے آپ نے چیزوں کی شروعات کی. لیکن جب ہمارے والی باتیں اگر یہ لے کے کریں گے نا کہ اللہ کے نام کی پہچان کے ساتھ، جب یہ پہچان کرنا شروع ہو جائیں گے تو ان کی ساری جو حقیقت ہے ان کے پاس کھل کے آ جائے گی، ان کو چیزوں کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی. تو پہچان کرنی ہے یعنی کسی چیز کے ساتھ لے کے آنا. اسم کا مطلب ہوتا ہے نام. وہ کچھ کہہ رہا تھا کہ ہاں اس کو کیا سمجھ آیا کہ بول رہا تھا، میرا خیال ہے. نہیں، وہ یہ نہیں بول رہا تھا کہ سمجھ آیا، وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی کرسچن ہے کہ پتہ نہیں کہاں ہے، کسی اور کے پاس گیا تھا تو اس نے اس سے سوال کیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا مطلب ہے شروع، میں اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں. تو اللہ کیسے کہے گا کہ تم اللہ کے نام کے ساتھ آپ کو دے رہا ہے اور بول رہا ہے کہ اللہ خود بتا رہا ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، تو اللہ خود بھی اللہ اپنے نام کے ساتھ شروع کرے گا. یہ وہ بول رہا تھا کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ شروع کرنا، تو یہ شروع کرنے کو کہتے ہیں نا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہے شروع کرنا. تو ہم تو شروع کرنا نہیں لیتے ہیں، ہم تو بسم اللہ کو شروع کرنا نہیں کہتے ہیں. تو آپ کیا کرتی ہو؟ ہاں آپ کیا کرتی ہو ویسے؟ اللہ کے نام کی پہچان کرتی ہوں کہ اللہ پہچان کہاں پہ ہے. یعنی مجھے بتایا جاتا ہے جب رحمان کی شکل میں کوئی آئے گا انسان تو مجھے پتا ہوگا کہ یہ رحمان ہے. پھر وہ غضب ڈھانے کے لیے آئے گا، لڑائی جھگڑا کرنے آئے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا یہ فساد کرنے کے لیے آیا ہے ہمارے ساتھ. تو وہ جو کرنے کے لیے آئے گا نا، جو سامنے والا شر لے کے آیا ہے یا رحمانیت لے کے آیا ہے، تو اس کو ہمیں غور کرنا پڑے گا، اس کو پہچان کرنی ہے نا، اس کو دیکھنا ہے اور اس کی پہچان کرنی ہے. ہم میں اور ان میں یہ فرق ہے کہ ہم اس کی پہچان کرتے ہیں
اور یہ لوگ اس کا کہتے ہیں کہ اس کے شروع کرتے ہیں، یہ لوگ شروع کرتے ہیں. مجھے بات ابھی بھی سمجھ نہیں آئی. کیا مطلب؟ میں نے پوچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آپ کیا مطلب کرتے ہو؟ کس کا بسم اللہ کا بسم اللہ آپ کو پتہ نہیں ہے کیا؟ پوچھ تو رہا ہوں، بتاؤ تو. اچھا پتا تو ہے، پھر دوبارہ سے پوچھتے ہو. بسم بے کے نیچے نقطہ زیر آتی ہے تو وہ کسی چیز کے ساتھ ہوتی ہے، اسم کے ساتھ. نام جو ہے نا، نام اسم، اب اس کی پہچان کرنی ہے کہ نام کس کی نام ہے، یہ کس کا نام ہے. جیسے قرآن پاک کے اندر جب آپ داخل ہوں گے تو آپ نے دیکھنا ہوگا کہ اللہ، یہ جو جہاں پہ بولا گیا ہوا، جہاں پہ ہوا لکھا ہے تو ہر جگہ پہ ہوا انہوں نے اللہ کر دیا ہے. اب انہوں نے پہچان ہی نہیں کی قرآن پاک کے اندر داخل ہونے کے بعد کہ جہاں پہ ہوا لکھا ہے وہ کون ہے، جہاں پہ محمد لکھا ہے وہاں پہ محمد لینا ہوگا، جہاں پہ موسیٰ لکھا ہے وہاں پہ موسیٰ لینا ہوگا، جہاں پہ اللہ لکھا ہے وہاں پہ اللہ لینا ہوگا. انہوں نے تو پہچان ہی نہیں کی کتاب کے اندر داخل ہونے کے بعد، ہر چیز محمد کے اوپر ڈال دی. سمجھ رہے ہو؟ تو کتاب کے اندر داخل ہونے کے بعد ان کو اللہ کے نام کی پہچان کرنی تھی کہ کہاں پہ اللہ ہے، کہاں پہ رحمان ہے، کہاں پہ کون ہے، کہاں پہ کون کیا کر رہا ہے. تو ہر وہ چیز جو ہو رہی ہے، جو بن رہی ہے، وہاں پہ ان کو پہچان کرنی ہے، کر ہی نہیں رہے پہچان یہ لوگ. تو ابھی یہ ساری چیزیں حضرت محمد کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ حضرت محمد نے یہ کیا، حضرت محمد نے وہ کیا، حضرت محمد نے ایسا کیا، یہ حالانکہ کتاب کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نام کی پہچان کرو اس کتاب کے اندر کہ اللہ یہاں پہ کہاں پر اللہ ہے، کہاں پر اللہ نہیں ہے، کہاں پہ اللہ خود اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ میں نے یہ کیا، کہاں پہ اللہ کے بارے میں دوسرے بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ نے کہا. تو اس کی پہچان کرنی ہے. اب سمجھ آئی آپ کو میری بات کی؟ اللہ کی آیتوں، یہ جو قرآن ہے اس میں کہاں پہ موسیٰ کیا کہہ رہا ہے، موسیٰ کی بات ہے تو موسیٰ کے اوپر ڈالو، جہاں پہ عیسیٰ کی بات ہے وہاں پہ عیسیٰ کے اوپر ڈالو، جہاں پہ مریم کی بات ہے وہ مریم کے اوپر ڈالو. ہر چیز انہوں نے حضرت محمد پہ تو اللہ پہ، حضرت محمد پہ تو اللہ پہ ڈال دی ہوئی ہے. یہ میں بولنے کی کوشش کر، تو ان کو پہچان کوئی نہیں ہے، ان کو نا اللہ کی پہچان کوئی نہیں ہے، ان کو بس انسانوں کی پہچان ہے، محمد کی پہچان ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی پہچان نہیں ہے. اب سمجھ آئی ہے؟ لو جی. سمجھ آئی ہے لیکن بڑی مشکل سے. بولو، بتاؤ کہ کیا سمجھ آیا، پھر میں بتاؤں. بات یہ سی ہے، ہاں. بسم اللہ کا مطلب اللہ کی پہچان دیکھ کے اس کی رحمانیت کا بھی، اس کی بسم اللہ سے اس کی پہچان کرو، اس کے رحمان کو پہچان کے، مطلب کہ اس کی کہ کون رحم ہم کو کرنے والا آیا ہے تمہارے اوپر اور کون رحم نہیں کرنے آیا. یہ دیکھو، کون شر پھیلانے آیا ہے اور کون شر نہیں پھیلانے آیا. آپ کے دماغ کے اندر جو سوچیں آ رہی ہیں یہ شر کی طرف سے، شیطان شر کی کی تو طرف سے بات آ ہی رہی نہیں ہے ہے. نا ادھر. نہیں ایک مثال دے رہی یہی ہوں تو نا یار، مشکل میں کر دیتے. یار میں ایک مثال دے چھوڑو، یار، ایک نہ مثال بھی دو، نہ دوں کیوں؟ نہیں چاہیے. رکو تو صحیح. اچھا چلو بولو، پھر خود ہی بولو. مجھے آپ سے بسم اللہ کا بتایا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے، آپ شر کا بتا رہی ہو. یہ وہ تو تو زیادہ میں ہو نے گیا نا. یار وہ میں ایکسپلین کرنے کے لیے، مثال دینے کے لیے بتا رہی ہوں. یہی تو مسئلہ ہوتا ہے، مسئلہ ہاں یہی تو ہوتا ہے. ہاں جو بات سمجھنے آئے گا نا اس کو بھی سمجھ نہیں آئے گی، ہاں اس کے لیے چلو تو موت صحیح ہو ہے. جائے گی. اوکے صحیح ہے. دیکھو نا، اضافی بات آپ کرو گی جو وہ سوچے گا میں تو بسم اللہ کا پوچھا اب تھا، آپ شر کا کہاں سے بتا رہی ہو. ہاں، یہ دیکھو نا، رحمان جو کون ہے؟ پوچھنے آ گیا اب سمجھ. چلو یہ دیکھ لو، رحمان کون ہے اور رحیم کون ہے، کون رحم کرنے والا ہے اور کون رحیمیت کرنے والا ہے. اب اس کو پہچاننا ہے آپ نے. اب سمجھ آ گئی؟ اب ہاں آپ کے بس اتنی. سامنے دنیا کا کوئی بھی انسان آئے گا یا آپ خود دوسروں کے پاس جاؤ گے تو آپ رحمانیت لے کے جا رہے ہو یا پھر کچھ اور لے کے، رحیمیت اور رحمانیت لے کے جا رہے ہو یا کچھ اور لے کے جا رہے ہو. اپنے خود کی بھی پہچان کرو اور دوسرے جو آپ کے سامنے آئے ہیں ان کی بھی پہچان کر لو. اب سمجھے؟ وہ مثال دے رہی تھی میں آپ کو، میں بول تو نہیں رہی تھی لیکن مثال دی تھی تاکہ آپ نے بولا تو میں نے سمجھانے کے لیے آپ کو وہ بولا تھا. ایسے تو مجھے پتا ہے کہ وہ، یعنی جیسے ہم لوگ کسی کی پہچان کرتے ہیں، اب رحمان کی پہچان، اب رحمان کی ہمیشہ پہچان کرنا کہ رحمان کون ہے، جو آپ پہ رحم کر. قرآن پاک کے اندر آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ تمہارا، مجھے بتا دیا گیا ہے کہ تمہارا اللہ کے سوا کوئی بھی تمہارا وہ نہیں ہے، ولی نہیں ہے، وارث نہیں ہے، تمہاری وہ کرنے والا، کیا کہتے ہیں اس کی،
ولی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تمہاری پرورش نگہدار نہیں، والی وارث جس کو کہا جاتا ہے، ولی تمہارا سرپرست تمہارا، اللہ کے سوا کوئی تمہارا سرپرست نہیں ہے۔ تو مجھے پتا ہے کہ میرا سرپرست صرف اللہ ہی ہے۔ یہ پوری دنیا جو میرے پاس آ رہی ہے یہ میری سرپرستی نہیں کر رہی ہے، تو اللہ میرا سرپرست ہے۔ وہ کبھی ان لوگوں کے ذریعے سے میرے سامنے آ جاتا ہے، کبھی وہ خود کس طریقے سے آ کے مجھے میری سرپرستی کر کے مجھے گائیڈ کر کے مجھے نکال کے لے جاتا ہے، مجھے رستہ دکھاتا ہے اپنی چیزوں کا کہ اس کا یہ کرنا ہے، اس کو وہ کرنا ہے۔ تو سکھا کون رہا ہے؟ وہ اللہ ہے، یا مالک ہے میرا جو رحمان ہے، جس نے مجھ پہ رحم کیا ہوا ہے نا، اسی نے مجھے یہ سب کچھ دیا ہے، جس نے میرے اوپر رحم کیا ہوا ہے وہی مجھے سکھا رہا ہے، وہی مجھے بتا رہا ہے۔ تو اب یہ لوگ نا اس کو مانتے نہیں، یہ کہتے ہیں وہ ہے ہی نہیں۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم خود ہی ہیں، تو اتنا آپ لوگ تو رحم کرتے ہی نہیں دوسروں کے اوپر، تو آپ کے رحمان کیسے ہو سکتے ہو؟ آپ لوگ تو دوسروں پہ رحم ہی نہیں کرتے ہو۔ رحم تو رحیم کسی کے اوپر رحم کیا جاتا ہے، تو آپ خالی یہ لوگ نا اپنے ان کے چاہنے والوں کے اوپر رحم کرتے ہیں، باقیوں کے اوپر نہیں کرتے۔ ہم۔ تو ہم بھی دیکھیں اپنے آپ کو، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس جو آتے ہیں ہم اپنے خود کے اوپر رحم کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کے اوپر تو ہم کر نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے اوپر اختیار تو ہمارا خود کا ہے، ہمارے اوپر کسی اور کا اختیار ہی نہیں ہے۔ جب خود کا اختیار ہے تو میں اپنے آپ کو ہی ٹھیک کروں گی نا، کسی اور کو تو میں ٹھیک کر ہی نہیں سکتی۔ تو ویسے بتا سکتی ہوں، کوئی کرنا چاہے تو خود کر سکتا ہے، اپنے آپ کو چینج کرنا چاہے کر۔ میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کوئی میری بات کو مانے یا نہ مانے۔ یہ کون ہے؟ زین آیا۔ آپ نے نیچے کیوں نہیں دیکھتے ہو یار؟ کبھی کبھی چیک بھی کر لیا کرو۔ ہائے زین، السلام علیکم، کیسے ہو؟ اے واپس آ گئے السلام ابھی علیکم وہیں پہ ہو؟ جی، سناؤ وعلیکم کی حال ہے؟ السلام۔ ٹھیک ہو؟ اسی ٹھیک ہے، تسی کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ اسماعیل بھائی سناؤ کی حال؟ واپس آ جی گئے؟ جی الحمد للہ۔ ہاں جی، آ گئے تھے کل ابھی آئے رات ہو؟ ہی۔ اچھا، کیسا رہا آپ کا ٹور؟ ہاں ٹھیک سی، مزیدار سی، شکر۔ مزیدار تھا؟ ہاں وہ جی، آپ نا، آپ کون سی والی سٹی میں گئے تھے؟ اس میں جو جہاں پہ ایاما تھا شاید، ایاما کچھ ایسا، یاما، اوہاما، اچھا یامہا بھی ایاما ہے میرے ایسے ہی تھا، خیال۔ یامہا اچھا یاد ہے ایسے۔ یامہا، ہاں شاید وہ اچھا، تھا۔ اوکے اوکے اوکے۔ کیسا رہا آپ کا ٹور؟ اچھا تھا؟ ہاں بہترین تھا، مزیدار تھا، اچھا تھا۔ زبردست زبردست۔ لوگ کیسے، آپ کو پتہ ہے میں نے پوری تقریباً دنیا کے نا 50-60 کنٹریز میں نے ٹریول کیا ہے، لیکن مجھے سب سے اچھے لوگ جو ملے ہیں نا دنیا میں، وہ جی، یہاں جاپان کے، اور پھر دوسرے نمبر پہ مجھے آئرلینڈ کے لوگ سب سے اچھے ملے۔ پہلے کس نمبر پہ حساب سے اچھے ہیں یہ پر؟ یہ لوگ نا، یا نیچر وائز یہ لوگ بہت اچھے ہیں۔ اچھا ویسے 2-3 دن میں تو نہیں پتہ لگتا، ویسے ٹھیک ہی تھے وہ۔ میں کتنے سال رہ کے آئی ہوں یار، آپ تو 2-3 دن میں رہ کے آئے ہو، لیکن میں بہت سال رہ کے آئی ہوں وہاں پہ۔ جاپان میں؟ ہاں، تو ادھر آپ کیا کرتی تھی؟ میں فیملی کے ساتھ تھی، میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتی اچھا اچھا ہوں۔ ٹھیک۔ اچھا بات ہو رہی تھی کہ یہ جو رحمان اور رحیم کی، ہوں۔ کہ کچھ لوگ خود کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہیں، لیکن وہ تو لوگوں پر رحم نہیں کرتے، ہاں، تو کیا اللہ لوگوں پر رحم کرتا ہے؟ دیکھیں وہ اللہ والی جو بات ہے نا، اللہ کا مطلب خاص حکم کرنے والا، تو اللہ نے دنیا کے اوپر رحم کیا ہوا ہے، تو یہ ساری چیزیں دنیا کو مل رہی ہیں۔ رحم کرنے کا مطلب آج آپ کو یہ سب کچھ جو دنیا کے، آپ اپنے دماغ کو دیکھیں، آپ کبھی جب ہر کسی انسان کے ساتھ سیم ایک جیسے ہوتے ہیں، آپ ہر کسی کے ساتھ آپ ڈفرنٹ ہوتے ہیں، سب کے ساتھ آپ ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے، یا سب کے ساتھ آپ ایک جیسے ہوتے ہیں؟ مجھے بتائیں، سب کے ساتھ آپ الگ الگ ہوں گے نا۔ جب کوئی انسان آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے گا تو اس کے ساتھ آپ کا رویہ دوسرا ہوگا، دوسرے انسان کے پاس جائیں گے اس کے ساتھ رویہ دوسرا ہوگا۔ تو دنیا جو ہے نا، دنیا اس کو چلا ہی اللہ رہا ہے۔ آپ کو، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہے یہ چیز غور کی ہے کہ یہ جو زمین، یہ جو آپ نا صرف زمین کے اوپر وہ بیج اگاتے ہیں، تو وہ قدرت سے، اللہ کی قدرت سے وہ خود ہی بیج پودا بنتا ہے، اس کو پانی دیا جاتا ہے تو وہ پودا بنتا ہے اور خود بخود بڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ کے دماغ کے اندر جو سوچیں آتی ہیں نا، وہ بیج کہاں سے ہے؟ سوچوں کا بیج کہاں سے ہے؟ یعنی کسی کو اللہ، کوئی آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کے دماغ میں کوئی بیج بنتا ہے نا۔ اگر آپ کے سامنے کوئی آتا نہیں ہے تو آپ کے دماغ میں بیج کیسے بویا جائے گا؟
تو آپ بیج جو بو رہے ہیں نا اچھائی یا برائی کا، وہ کسی دوسرے، جیسے کہتے ہیں نا اس کا جوڑا ہوتا ہے، تو کئی جوڑا ہوگا آپ کے سامنے، کوئی انسان ہوگا تو آپ اچھائی یا برائی کا بیج بوئیں گے، کوئی دوسرا آپ کے پاس جوڑا ہوگا نہیں تو آپ اچھائی اور برائی کا بیج کیسے بوئیں گے؟ یا کسی بھی چیز، کچھ بھی عمل کرنے کے لیے آپ کے لیے سوچیں آپ پوری دنیا کے اندر ایک آپ اکیلے انسان ہیں، آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، تو پوری دنیا میں کیا کریں گے آپ؟ کوئی برائی یا اچھائی کرنے کے لیے آپ کو آپ کے ساتھ کسی اور کا ہونا ضروری ہے، سمجھ لیں؟ اچھا میرا سوال یہی تھا کہ جیسے غریب لوگ ہوتے ہیں جب وہ مر رہے ہوتے ہیں بھوک سے یا وہ بیماری سے یا ایسی کچھ اور بھی چیزیں ہیں، ذہنی ٹینشن یا جو بھی کہہ، تو اس وقت رحم کرنے والا کدھر ہوتا ہے؟ ہاں دیکھیے، رحم کرنے والا کدھر ہوتا ہے؟ جب وہ بچے تھے ان کے ماں باپ کو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے بچے کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ پہلے تو مجھے بتائیں نا آپ کہ آپ کے